بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سورۃ فاتحہ کی طاقت، سورۃ فاتحہ پڑھنے کی فضیلتیں، سورۃ فاتحہ پڑھنے کا بار بار کیوں کہا جاتا ہے، سورۃ فاتحہ میں ایسا کیا راز پوشیدہ ہے کہ اس کو ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ بدر الدین غزنوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب میں لکھا ہوا دیکھا ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بدھ کے دن یعنی جس دن اللہ تعالی نے تاریخی اور روشنی پیدا کی 2 رکعت نماز اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 1 مرتبہ سورۃ زلزال اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے تو اللہ تعالیٰ اور قیامت اور قبر کی تاریخی اس سے دور فرما دے گا اور 1 سال کی عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا اور سفید اعمال نامہ اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ محترم ناظرین، سورۃ فاتحہ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت ہے کیونکہ اس سورت سے قرآن کریم کا افتتاح ہوتا ہے، اس لیے سورۃ فاتحہ کہلاتی ہے۔ اس کا پورا نام فاتحۃ الکتاب یعنی کتاب کا افتتاح کرنے والی سورت ہے۔ اس کا یہ نام ام القرآن ہے۔ اسے ام القرآن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سورت قرآن کریم کی تمام مضامین کا نچوڑ ہے اور تمام روحانی عقائد کی بنیاد ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ سورۃ فاتحہ متن ہے اور پورا قرآن اس متن کی شرح ہے۔ اس سورت کو سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سورت مختلف بیماریوں کے لیے وجہ شفا ثابت ہوئی ہے۔ دور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 1 مرتبہ کسی شخص کو سانپ نے کاٹ لیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر اس شخص پر دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ تفسیر بیضاوی میں ایک حدیث نقل کی گئی ہے جس میں بتایا گیا کہ سورۃ فاتحہ تمام جسمانی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ پابندی کے ساتھ اس کی تلاوت کرنے والا عذاب آخرت سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ اس سورت کے ایک نام کنز بھی ہے۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ اگر سورۃ فاتحہ کو ایمان و یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو ہر بیماری سے شفا ہوتی ہے۔ قرض کی ادائیگی کے لیے سورۃ فاتحہ کا وظیفہ، جس شخص پر قرض کا بوجھ ہو جائے اور وہ ادا کرنے کی سکت نہ رکھتا ہو، قرض خواہ پریشان کرتے ہوں، وہ بدھ کے دن روزہ رکھے اور صبح کی نماز کے بعد سورۃ فاتحہ 140 مرتبہ پڑھے، اول و آخر درود شریف پڑھ کر دعا مانگے، لگاتار 40 دن تک یہ عمل کرے، انشاءاللہ قرض کی ادائیگی کی صورت پیدا ہوگی۔ میاں بیوی میں محبت کے لیے سورۃ فاتحہ کا وظیفہ، اگر میاں بیوی کے مابین ناچاکی رہتی، آپس میں سلوک و محبت نہ ہو، ہر وقت جھگڑے رہتے ہوں تو باوضو حالت میں اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، درمیان میں 60 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھیں، پھر 40 مرتبہ سورۃ فاتحہ اس طرح سے پڑھیں کہ جب آیت مبارکہ اہدنا الصراط المستقیم پر پہنچے تو اس آیت مبارکہ کو 40 بار تکرار کریں اور پھر سورت مکمل کریں۔ اس طرح پانی پر دم کریں اور یہ دم کیا ہوا پانی ہر روز میاں بیوی کو پلائیں۔ انشاءاللہ تعالی تھوڑے ہی دنوں میں میاں بیوی کی ناچاکی پیار محبت میں بدل جائے گی، دونوں کے مابین سلوک و اتفاق کی قضا قائم ہو جائے گی۔ فالج سے بچنے کے لیے سورۃ فاتحہ کا وظیفہ، فالج کے مرض میں مبتلا افراد کے لیے سورۃ فاتحہ اکسیر کی حیثیت رکھتی ہے۔ جو بھی کوئی فالج کے مرض میں مبتلا ہو تو کسی دوسرے شخص کو چاہے کہ باوضو حالت میں شیشے کے برتن پر سورۃ فاتحہ لکھ کر اسے خالص روغن بلسان سے دھوئے، اس کے بعد 70 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھے کر تیل پر دم کرے، یہ دم کیا ہوا تیل کسی شیشی وغیرہ میں ڈال کے محفوظ کرے، ہر روز اس تیل کی مالش کرے، انشاءاللہ تعالی چند دنوں میں ہی افاقہ ہوگا اور شفاء کاملہ نصیب ہوگی۔ نصف سر درد سے بچنے کے لیے سورۃ فاتحہ کا وظیفہ، اگر کسی کو نصف سر میں شدید درد اور کس طرح آرام نہ ہوتا ہو تو دوسرا شخص باوضو حالت میں انگوٹھے اور درمیان والی انگلی میں اس کنپیٹیوں کو زور سے دباتے ہوئے سورۃ فاتحہ پڑھنا شروع کرے اور پڑھتے
بڑھتے ہوئے آہستہ آہستہ دونوں انگلیوں کو ماتھے کے درمیان پیشانی پر ملا دے اور صورت ختم کرے. یہ عمل 3 مرتبہ کرے اور 3 دن تک بلا ناغہ کرے. انشاءاللہ تعالی صورت فاتحہ کی برکت سے درد کو آرام آ جائے گا. جلدی شادی اور رشتے کے لیے صورت فاتحہ کا وظیفہ. اگر کسی لڑکی یا لڑکے کی شادی نہ ہوتی ہو، منگنی ہو کر ٹوٹ جاتی ہو، یا سرے سے کوئی رشتہ ہی نہ آتا ہو، یا اگر رشتہ آتا ہی ہو تو کوئی بات طے نہ ہوتی، رشتے والے ناپسند کر کے چلے جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی صورت فاتحہ کی تلاوت اس مشکل سے نجات دلاتی ہے. اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے اور صورت فاتحہ کی برکت سے دلی مراد جلد ہی پوری ہو جاتی ہے. چنانچہ جب کوئی یہ چاہے کہ اچھی اور نیک جگہ پر اس کا نکاح ہو جائے تو اس معاملے میں اس کامیابی نصیب ہو، اس کا گھر بس جائے، تو اسے چاہے کہ وہ نماز فجر، نماز عشاء کی ادائیگی کے بعد کسی سے کلام نہ کرے، 40 یوم تک بلا ناغہ 100 مرتبہ صورت فاتحہ پڑھے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے. انشاءاللہ تعالی 40 یوم کے اندر ہی مطبولہ مقدس میں کامیاب ہوگی اور کوئی اچھا اور نیک رشتہ آ جائے گا. اگر بالفرض 40 یوم تک جاری رکھے، بفضل باری تعالی ضرور مقصد میں کامیاب ہوگی اور جلدی کسی اچھی جگہ نکاح ہو جائے گا اور اچھے طریقے سے شادی کا مرحلہ کامیابی کے ساتھ طے پا جائے گا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان تمام حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں. شکریہ.